وچ کوئی فائدہ حاصل نہیں کیتا، فرمایا پہلے یہ چیز کو تسی سمجھ لو غنیمت ہے تھوڑے واسطے تو فائدہ حاصل کر لو۔ دوسرے نمبر فرمایا شبابہ کا قبل حرامی کا، جوانی کو بڑھاپے تو پہلے غنیمت سمجھو۔ یعنی اللہ پاک نے تمہیں جوانی دیتی ہے یہ تو غنیمت سمجھو، بڑھاپا آن تو پہلا جدو بڑھاپا آ جا سی پھر تھوڑا دل کر سی کہ میں لمبے لمبے قیام کراں، سجدے کراں، رکوع کراں، اللہ کی عبادت کراں، لیکن فرمایا اعضاء ہی کام نہیں کریں گے، اعضاء تھوڑے ڈھلے ہو جائیں گے، پاور طاقت نہیں لگے گی۔ فرمایا اس وجہ تو بڑھاپا آن تو پہلا نوجوانی نو آگے نو اس طرح استعمال کرو کہ اللہ کی یاد سونے معبود یاد میں گزرے تاکہ بعد میں فکر ہی نہ ہوئے۔ اور تیسرے نمبر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیات کا قبل موتی کا، اپنی زندگی نو موت تو پہلا غنیمت سمجھو۔ یہ زندگی اللہ پاک کی نعمت ہے، اللہ نے تانوں عطا فرمائی ہے، یہ وچ فائدہ حاصل کر لو، زیادہ تو زیادہ اللہ تعالی کی عبادت، اللہ نے فرمان دے مطابق زندگی گزارو، محبوب فرمان دے مطابق زندگی گزارو، کیونکہ مرن تو پہلا یہ دار العمل ہے زندگی، یہ تو زیادہ نیکیاں کر لو، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کر لو، ورنہ اس دنیا میں جدو چلے جاؤ تو پھر عمل نہیں ہونے، پھر اعمال کی جزا ہونی ہے۔ اس وجہ تو فرمایا زندگی کو مرن تو پہلا غنیمت سمجھو۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا فراغ کا قبل شغلی کا، فرمایا آدھی فراغت نو مشغولیت تو پہلا غنیمت سمجھو۔ آج تھوڑے پر وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراغت دیتی ہے، تسی نماز پڑھ سکتے ہو، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو، سونے محمد درود پاک پڑھ سکتے ہو، ذکر کر سکتے ہو، تھوڑے پر ٹائم ہے، اس ٹائم کو ضائع نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے آمن والے وقت ایسی مشغولیت ہو جائے، ایسے اسی مشغول ہو جاؤ کہ تھوڑے پر ٹائم نہ ملے۔ اس وقت آج ٹائم ہے تھوڑے پر تسی فارغ ہو، اس آدھی فراغت کو غنیمت سمجھتے ہویا آج فائدہ حاصل کر لو۔ اور پنجویں نمبر تے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غنا کا قبل فقر کا، آج مال دا اللہ نے تسی اللہ نے تانوں مال دیتا ہے، دولت دیتی ہے، تسی غنی نے اس غنا نو فقر آوا تو پہلا غنیمت سمجھو۔ آج تسی اللہ دی راہ تے خرچ کر لو، جتنا ہو سکتا ہے خرچ کر لو، ورنہ کل جو تھوڑے کول فقر آ جانا ہے پھر تسی آکھنا کاش اج مال میرے کو ہوتا کہ میں نیکیاں دا ذخیرہ اکٹھا کر لیتا، بہت زیادہ نیکیاں کر لیتا، مال خرچ کر کے اللہ دی راہ تے میں مال خرچ کرتا، نیکیاں حاصل کرتا، لیکن فرمایا فقر آ جاسی، اس تو پہلا آج کو اللہ نے مال دیتا ہے، اس مال کو غنیمت سمجھو، اس ٹائم کو ضائع نہ کرو، اس وقت کو ضائع نہ کرو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں اہمیت بیان فرما دی تھی کہ یہ کچھ وقت ہم چلتا بھی ہے، اس بعد بھی کچھ وقت آنا ہے، کچھ حالت ہم چلتے پہ بعد کچھ حالات تبدیل ہو گئے نے، لیکن وہ حالت تبدیل ہو تو پہلا جو موجودہ حالت ہے یہ تسی غنیمت سمجھتے، یہ کو فائدہ حاصل کر لو، ورنہ کل پچھتاوے تو علاوہ کچھ نہیں ہونا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ تو پھر رمضان المبارک آمد تو پہلا ان کی اہمیت اور قدر بھی بیان فرمائی کہ تاکہ یہ نہ ہوئے کہ رمضان مبارک اپنی برکتاں لیندے گزر جاوے کہ میری امت محروم رہ جاوے، پھر سوچا کہ کاش ہن دوبارہ رمضان مبارک آوے تو میں فائدہ حاصل کر لواں۔ ہو سکتا ہے کہ رمضان مبارک کی زندگی دا آخری ہوئے، ہو سکتا ہے کہ جمعہ المبارک آخری جمعہ ہوئے، اس وجہ فرمایا اس وجہ نہ سمجھے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجے تک میری زندگی کے بڑے دن پہنے، بڑے سال پہنے، پھر توبہ کر لے سا، اگلے رمضان مبارک جو روزے رکھ لے سا، اگلے جمعہ نیکیاں کر لے سا، اگلے قرآن کی تلاوت کر لے سا، فرمایا ایویں کر دیا، فرمایا وقت گزر جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ فرمایا یہ سمجھو یہ وقت آنے کو بڑا قیمتی زرخیز وقت آ گیا ہے، فائدہ حاصل
ہوئی فرمایا جڑا رات قیام کرسی نماز تراویح ادا کرسی فرمایا اللہ پاک ان دے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے سی روزے دی اہمیت بھی بیان فرما لی تھی راتوں کا قیام بھی بیان فرما لی تھا فرمایا روزے فرض ہے لیکن ثواب بڑا ہے گا روزہ رکھسی اللہ سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے سی رات نماز تراویح ادا کرسی فرمایا اللہ پاک سارے گناہ معاف فرما دے سی برکتیں ہی برکتیں نے عظمتیں ہی عظمتیں نے رمضان مبارک میں روزے بھی رکھیے اور رمضان مبارک میں نماز تراویح ادا کریے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر الصبر فرمایا یہ صبر کا مہینہ بھی ہے پہلے فرمایا عظیم مہینہ ہے فرمایا برکت والا مہینہ ہے اور تیسرا فرمایا کہ اس مہینے کا یہ صبر والا مہینہ ہے اگر صبر کی فضیلت بیان کرے فرمایا الصبر ثوابہ الجنہ یہ صبر والا مہینہ ہے تے صبر کا ثواب جنت ہے جڑا روزہ رکھسی اس ماہ مبارک کے اندر صبر کرسی اپنی خواہشات کو روک کے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارسی فرمایا اس کا بدلہ اللہ پاک انہوں جنت عطا فرمائے گا جنت عطا فرمائے گا اور اس ماہ مبارک کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نفلی عبادت کرتا ہے من تقرب فیہ بخصلۃ منہ فرمایا کسی نفلی نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو کان کمن عطا فریضۃ فیما سواہ فرمایا ایویں ہے کہ جویں باقی کسی مہینے کے اندر اس نے فرض ادا کیتا ہے نفلی نیکی کا ثواب اللہ پاک رمضان مبارک کے اندر فرض کے برابر کر دیتا ہے فرمایا من عطا فریضۃ کان جن نے فرض ادا کیتا تو کمن عطا 70 فریضۃ فرمایا ایویں ہے جویں رمضان مبارک کے علاوہ 70 فرض ادا کرے نفلی نیکی فرض کے برابر اور فرض 70 گنا بڑھا چڑھا کے اللہ پاک کو ثواب آج بندے کو محبوب غلام کو عطا فرماتا ہے کتنا قیمتی وقت ہے کتنا زرخیز وقت ہے کتنا اچھا موسم ہے کہ بندہ کوئی نفلی نیکی کرے تو اس کے علاوہ مہینے میں جو فرض پڑتا ہے فرض نیکی کرتا ہے اللہ جو اجر دیتا ہے اس نفلی نیکی کی اجر عطا فرما دیتا ہے تو اگر فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرض کے برابر یا اس کے علاوہ اللہ پاک نے ثواب دیتا ہے ایک فرض ادا کرا تو ثواب 70 گنا بدلا بڑھا چڑھا کے عطا فرماتا ہے پھر اتنا قیمتی مہینہ ہوئے اتنا قیمتی وقت ہوئے کہ بندہ نے بیکار تے ضائع کر کے گزار دے تے فرمایا پھر ہاتھ ملن تو علاوہ کچھ ہاتھ نہیں ہونا اس کی مثال دیتی فرمایا کہ زرخیز زمین ہے بڑی اچھی اعلیٰ زمین ہے کسی کو وقت بھی ہے بیج بھی ہوتے کو ہے لیکن اس وقت وقت گزار دے بیج زمین چبوے ہی نہ پھر کل آ کے میرے کو تو کوئی غلہ نہیں میرے کو کوئی اناج نہیں میرے کو کوئی فصل نہیں جی میں کٹا فرمایا سب کچھ ہوتے کو ہوا زمین بھی ہائی بیج بھی ہایا وقت بھی ہا لیکن انہیں بویا ہی نہیں وقت گزار دیتا فرمایا کل پھر انہوں افسوس ہونا ہے کوئی کھیتی کوئی اناج کو نہیں ہونا فرمایا انہیں سمجھ لو رمضان المبارک اعلیٰ زمین ہے اعلیٰ موسم ہے بڑا عظیم مہینہ ہے فرمایا آج تھوڑے کو وقت بھی ہے آج روزے رکھنے کا نیکیاں کرنے کا وقت ہے اس لیے تو آج تسی یہ قدر کرو وقت کو بیکار ضائع نہ گزارو ایک لمحہ بھی یہ بیکار نہ گزارو ورنہ کل تمہیں پچھتاوا ہونا ہے جی زمین والے بندے اندر کوئی وقت ہوئے بیج ہوئے وقت سب کچھ ہوئے لیکن ہوئے نہ آخر میرے کو کھیتی نہیں میں کی کٹا فصل تو فرمایا افسوس تو یہاں کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا فرمایا ایویں رمضان مبارک بڑا عظیم بڑا اہم یہ موسم بہار آ گئی ہے فرمایا آج وقت ہے جھوٹی رمضان مبارک آوے تو فرمایا قدر اندر روزے رکھو نماز تراویح ادا کرو قرآن کی تلاوت کرو تاکہ یہ عظیم مہینہ جدو جاوے تے سانو روحانی طاقت روحانی پاور عطا کرتے ہو جاوے سانو گناہوں تو بخشاتے جاوے اے نہ ہوئے کہ اسی طرح معروف رہ جاوے اور گزر جاوے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس ویلے رمضان اور تشریف لے آتا ہے فرمایا ایک مہینہ فرمایا شہر المبارک
وچ کھانا تیار نہیں ہوتا تو اللہ پاک نے رمضان مبارک دا مہینہ عطا کیتا ہے. فرمایا غریباں واسطے بھی تسی غریباں دی ہمدردی کرو, غریباں دے اس غم دے وچ شریک ہو کہ تسی کہو ٹھیک ہے اے غربا اے مساکین تواڈے کول تے کھانا نہیں آیا, تسی بھوکے رات گزاری ہے, دن بھوکے گزارا ہے, لیکن ساڈے کول کھانا بھی موجود ہے, اسی کھاواں گے نہیں. اللہ نے ساڈے تے لازم کر دیتا ہے کہ اسی تواڈے غم دے وچ شریک ہو, تواڈی ہمدردی کریے. اسی کھانا نہیں کھاواں گے, پانی نہیں پیواں گے, تواڈے اس غم دے نال اس تواڈے فقر دے نال شریک ہوواں گے, تاکہ جدوں اللہ تواڈیاں دعاواں قبول کرے, جو غربا دیاں مساکین دیاں دعاواں اللہ قبول کرے تے ساڈیاں دعاواں بھی نال اللہ قبول کر لے. کیوں فرمایا انہاں کول تو مال نہیں ہے تو غریب ہیں, یہ کھانا تیار نہیں کر سکتے ہیں. فرمایا اللہ نے سانو مال دیتا ہے, اسی کھا سکتے ہیں, پکا سکتے ہیں سب کچھ, لیکن اسی کھاواں گے نہیں. صبح تو شام تک تواڈے نال ہمدردی کراں, بھوکے رہواں گے. فرمایا کیوں جدوں تسی ہاتھ چکو گے نا پھر غریب تے مسکین ہاتھ چک کر اپنی بارگاہ دعا کرن گے تو فرمایا اللہ انہاں دے صدقے ساڑیاں دعاواں بھی قبول کرے گا. یہ غم خاری دا بھی مہینہ ہے, غربا دے نال یکجہتی دا مہینہ ہے. فرمایا تسی پریشان نہ ہو غربا, کیونکہ اللہ نے لازم کر دیتا ہے جب تواڈے کول کھانا نہیں تے اسی بھی نہیں کھاواں گے, تواڈے غم دے وچ شریک ہوواں گے. اللہ تانوں درجے عطا فرمائے گا تے سانوں بھی درجے عطا فرمائے. اس وقت عظیم ہے مبارک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں رمضان مبارک کا چند نظر آندے فرمایا فتحت ابواب الجنت لم یغلق منها, فرمایا جنت دے سارے دروازے کھول دیتے جاندے, سارے دروازے کھول جاندے, انہاں وچ ایک دروازہ بھی بند نہیں کیتا جاندا, پورا مہینہ جنت دے دروازے کھلے ہوندے. فرمایا غلقت ابواب جہنم لم یفتح, فرمایا جہنم دے سارے دروازے بند کر دیتے جاندے, کوئی ایک دروازہ بھی جہنم دا کھولا نہیں جاتا رمضان المبارک دی برکت دا. فرمایا سلطت الشیاطین, فرمایا شیطانوں نوں جگہ دیتا جاتا ہے, زنجیراں نال بن دیتا جاتا ہے. فرمایا تاکہ میرے بندے میرے محبوب غلام زیادہ تو زیادہ نیکیاں کر سکن. ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میرا دشمن جڑا ہے وہ جیل وچ بند ہو جاوے تاکہ میں امن تے سکون دی زندگی گزاراں. جدوں ایک دشمن بندے دا جیل وچ بند ہو جاتا ہے, کسی جگہ تے بند ہو جاتا ہے تے بندہ خوش ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے چلو ہن سکون نال زندگی گزاراں گے, چند سال سکون دے لواں گے, کیونکہ ہر لمحہ تکلیف پہنچاوا تے رہندا ہے, ستاواں دے در تے رہندا ہے. ہن قید ہو گیا, لہذا ہن سانو خوشی ہے اسی سکون اطمینان نال زندگی گزاراں گے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کتنا انسان کا بڑا دشمن ہے کہ اللہ فرماتا ہے عدو مبین, تواڈا کھلا دشمن ہے جڑا رب دی بارگاہ وچ بھی آکھدے آیا ہے کہ مالک میں چھڈنا کسے نوں نہیں, سجے کھبے اگے پیچھے میں ہر پاسوں گمراہ کران دی کوشش کرساں, تیرے بندے نوں اغوا کرساں, تیرے بندے نوں لے جاساں, میں سارے نوں تیرے راہ تو ہٹاساں. رب دی بارگاہ بھی آکھدے آیا اتنا بڑا دشمن رب رمضان مبارک جو بن دے وے, قید کر دے وے, پھر ایمان والے کو کتنا خوش ہونا چاہیے. کیونکہ باقی دشمن جڑے نے وہ اتنے ہوشیار نہیں, اتنے انہاں دے حملے کمی نہیں جتنے شیطان دے حملے نے. اتنا شیطان کمی ہے کہ جو رب نے اتنے بڑے دشمن نوں جڑا واضح تے کھلا دشمن ہے اس رمضان مبارک وچ اللہ نے انہوں بن دیتا, جگڑ دیتا ہے. پھر انسان نوں ایمان والے نوں خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ مالک تو بڑا کام کیتا ہی. کوئی شیطان جدوں میں نماز پڑھنا میرے ذہن وچ وسوسے پاندا ہے, میں قرآن کی تلاوت کرنا وسوسے پاندا ہے, میں کوئی بھی نیک کام کرنے کی کوشش کرنا وہ مینوں ہٹاون کی کوشش کرتا ہے. مالک تو انہوں بند دیتا ہے, میرے واسطے راہ کھول دیتی ہے, میرے واسطے نیکیاں آسان کر دیتی ہیں, میرے واسطے قرآن کی تلاوت آسان کر دیتی ہے, میرے واسطے نماز آسان کر دیتی ہے. نماز کے خیالات پورے ہوتے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. تو انسان پھر اس اپنے دشمن کے قید ہونے تے خوشی محسوس کرنی چاہیے. تو خوشی اس طرح ہی ہوئی نہیں کہ رمضان مبارک کا تو احترام کرا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو رمضان مبارک کا چند نظر آتا ہے ایک ندا دے والا ندا دیتا ہے, فرمایا یا باغی الخیر اقبل, فرمایا او بھلائی طلب کرنے والے
اللہ کی بارگاہ کی طرف آ جا، اور دوسری آواز آئی یا باغی الشر، اے شر طلب کرنا رہا، اے گناہ کرنا رہا، فرمایا رک جا، اس بات کو گناہ نہیں کرنے، یہ ہر روز روزانہ بلا ناگا اللہ کی طرف آواز آ رہی، اللہ کی طرف پکار ہو رہی ہے۔ یہ تو پہلے تو اللہ نے سانو عظیم مہینہ دیتا، برکت والا مہینہ دیتا، وہ مہینہ جن دے وچ نفلی نیکی فرضاں دے برابر کر دیتی تے فرضی 70 گنا کر دیتا، پھر اللہ نے جنت دے دروازے بھی کھولے، جہنم دے بال کیتے، پھر نال نال انتظام بھی کیتا ہے، اعلان کراتا فرمایا ہن پکارو بھی صحیح، فیصلے ڈیوٹی لا دیتی کہ میرے بدن بلاؤ، آ جاؤ برائی کی طرف، آ جاؤ خیر کی طرف، آ جاؤ نیکی کی طرف، ہن موسم بہار آ گیا نہیں، آ جاؤ گناہ کر، رک جا بھائی گناہ ہن نہیں کرنا، ہن رک جا، روکو اعلان کرو۔ رب نے اتنا انتظام ساڈے واسطے کیتا، سارے انتظام یہ ساڈے واسطے کیتے نے، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عرض کی مالک جے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نو روزے دیونے نے انہاں دی اہمیت اور قدر اور فضیلت کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام جو میری امت نو رمضان مبارک عطا کرنا ہے، فرعون دی فضیلت ہے کہ جدوں وہ میرا بندہ میرے محبوب دا غلام اس رمضان مبارک دا کوئی طرح قدر روزہ رکھسی نا، فرمایا میں ساری مخلوق دی، فرمایا درخت ہون، دریا دے وچ مچھلیاں ہون، زرعے دے ذرات ہون، کوئی چیز بھی مخلوق ساری نو میں ہٹا دے اس روزہ رکھن والے واسطے دعا مغفرت لا دے بڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تحلیل، نعرہ تحقیق، نعرہ سنت۔ فرمایا ساری مخلوق درخت ہون، دریا ہون، سمندر ہون، ریت دے ذرات ہون، مٹی دے ذرات ہون، اتنی مخلوق رب دی ہے۔ فرمایا رمضان پر جدو آئے گا میرا بندہ روزہ رکھسی، روزہ رکھ کے فرمایا جدو ہاتھ چکے گا نا میری بات دعا منگے گا، فرمایا ساری مخلوق نو اے حکم دیتا ہے ڈیوٹی لائیے انہاں دی دعا تے تسی آمین کہنا، آمین آکھنا ہے، میرا بندہ دعا کرے فرمایا تسی آمین آمین کہتے رہنا ہے۔ اندازہ لو ساری مخلوق رب دی، درخت چرند پرند ساریاں چیزاں جو روزے دار ہاتھ چکسی نا اللہ دی بار کے دعا کرسی ساری چیزاں آمین آکسی، آمین آکسی۔ تو کتنا عظیم مہینہ آ گیا کہ جن دے وچ اللہ پاک نے اور جڑی عبادت پہلے ذکر پہ کر دیا رب دا، اذکار پہ کر دیا، اللہ دی عبادت مخلوق کر رہی ہے، فرمایا ہن وہ تسی عبادت نہیں کرنی، اور فرمایا اے تہاڈی عبادت ہے کہ میرا بندہ ہاتھ چکے تو تسی آمین کہتا رہو، آمین کہتا رہو، کہ پھر بھی بندہ محروم رہ جاوے تو پھر احمد بے وقوف ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی تشریف لے آئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، دوسری طرف کا فرمایا آمین، جب تیسری طرف کا فرمایا آمین، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آمین آمین کا معنی وجہ کی ہے، کیوں تسی آمین آمین آکھا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا ہے جبریل علیہ السلام آگے نے انہوں نے یہ دعا منگیے کہ تباہ و برباد ہو جاوے، ذلیل و رسوا ہو جاوے، کہ جیڑا والدین اور باوے کے خدمت حاصل کرتے جنت حقدار نہ بن جاوے۔ میں فرمایا آمین، فرمایا اگلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا تباہ و برباد ہو جاوے، ذلیل و رسوا ہو جاوے وہ بندہ جیڑا رمضان اور مبارک کا مہینہ پاوے، روزے رکھ کے اپنی بخشش نہ کروا سکے، فرمایا تباہ و برباد ہو جاوے۔ میں نے آتا ہے آمین، جو تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا جبریل علیہ السلام نے دعا کی تھی تباہ و برباد ہو جاوے، ذلیل و رسوا ہو جاوے وہ بندہ جن کے سامنے میرا ذکر ہوئے تو میری ذات درود پاک نہ پڑے۔ میں نے آتا ہے آمین۔ تو پتہ چلا کہ رمضان مبارک اتنا عظیم مہینہ ہے کہ سونے معروف فرماتے ہیں آ جاوے تے بندہ بخشش نہ کروا سکے، بخشش تو محروم رہ جاوے تے عظیم مہینہ گزر نہیں جاوے تے فرمایا وہ بات باز دے، وہ تباہ ہو جاوے برباد ہو جاوے بندہ جو اتنا عظیم مہینہ آیا انہیں قدر ہی نہیں کی تھی اور مہمان کی قدر کرا تو بغیر ہی گزر گیا، فرمایا تباہ برباد ہو جاوے۔ اور دوستو دعا کرنا ہوگی جبریل علیہ السلام فرشتے علیہ السلام اور آمین آمین کا منع رسول
قبولیت شک ہو سکے. اس میں تو یہ عظیم مہینہ آ گیا. اگر یہ اسی برکتاں ان یہ فضیلتاں عظمتاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہنے تیار ہو جائیے. جو ہی چند نظر آوے اہتمام نال ادب و احترام نال روزے بھی رکھیے, نماز تراویح ادا کریے, قرآن پاک دی تلاوت کریے, سونے محبوب تے درود پاک پڑھیے. زیادہ تو زیادہ وقت اسی اللہ دی عبادت اللہ دی یاد وچ گزاریے. اور رمضان مبارک دے وچ اکثر لوگ زکات ادا کرتے ہیں, لیکن ہو سکے تو رمضان مبارک تو پہلا ہی زکات ادا کر دیتی جاوے. کیوں؟ کچھ غریب مساکین ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں رمضان مبارک کا اہتمام نہیں کر سکتے, قاصر ہوتے ہیں, سحری افطار کا انتظام نہیں ہوتا انہاں کو, کہ اسی پہلے زکات ادا کر دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ غرباء مساکین رمضان مبارک کے روزے اہتمام نہ رکھ سکیں گے. اس وجہ تو پہلے صحابہ کرام کا یہ معمول آیا کہ جب رمضان مبارک کی آمد ہوتی ہے تو پہلے ہی آدھے کاروبار کا حساب کتاب کر دیتے ہیں, فارغ ہو جاتے ہیں, زکات بھی ادا کر دیتے ہیں, تاکہ رمضان مبارک کی کوئی فکر کوئی غم نہ ہوئے. اسی بے فکر ہو کے رمضان مبارک کا احترام کریں, ادب کریے, احترام کریے, روزے رکھیے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من خفف عن ملوکہ, فرمایا جڑا رمضان مبارک کے وچ اپنے نوکر, اپنے غلام, اپنے ملازم تے آسانی کرسی, تخفیف کرسی, غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ اُتے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے سی. آتق اللہ لہ من النار, اللہ انہوں جہنم تو عذاب بھی فرما دے سی. جنہاں کو ملازم رکھے انہیں نوکر نے, غلام نے, خادم نے جنہاں دے اور رمضان مبارک کا ادب کر دیا اللہ کی رضا دی خاطر, سونے معبود دی رضا دی خاطر اپنے نوکراں تے, اپنے ملازمین تے, خادمہ تے آسانی کرن. یعنی پہلے جتنا ٹائم لگتا ہے کام میں اس کو کچھ ہلکا کر دیں, تخفیف کر دیں, کچھ ٹائم کم کر دیں. پہلے جتنا کام لیتے تو تھوڑے گھٹا دیں کام. فرمایا اس لئے صدقے نال اللہ پاک نے گناہ بھی معاف فرمائے گا اور اللہ انہوں جہنم تو عذاب بھی فرمائے گا. یہ نہ ہوئے کہ پہلے اسی تھوڑا کام لینے ہیں, پہلے جڑا ٹائم دے کوئی تھوڑا لینے ہیں, لیکن رمضان آوے تے اسی جناب کام سخت کر دیوئے. فرمایا پھر ایمان والے دی نشانی نہیں, پھر وہ فضیلت اور مقام مرتبہ نہیں ملنا, پھر جہنم تو آزادی گناہ دی معافی نہیں ملنی. جب چاہتے ہو گناہ معاف ہو جاون, اللہ جہنم تو سانو آزاد کر دے تو پھر اپنے ملازمین, اپنے نوکران نال, اپنے خادمان نال حسن سلوک کرو, پیار کرو, انہوں نے تخفیف کر دیو, ٹائم بھی گھٹا دیو, کام بھی گھٹا دیو, صرف اور صرف اللہ کے رسول دی رضا دی خاطر. جو اس نیت نہ کرو گے کہ اللہ پاک تانوں جہنم تو بری فرما دے سی, تانے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے سی. تے اگر کوئی غریب ایسا ہے جنہاں سحری افطاری کا انتظام نہیں کر سکتا, ان روزہ رکھواؤ, ان افطار کرواؤ, کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بھی اے میری زکات تو لے لے سحری افطار کا انتظام کر دے نہیں تاری نیت زکات دی لیکن انہوں تسی ہدیہ کہہ کے تحفہ کہہ کے کسی طریقے نال تسی انہوں دے سکتے ہو میری طرف جی تحفہ ہے میری طرف یہ ہدیہ ہے تسی سحری افطار کا انتظام کر لو ہے کس طرح نال تسی انہوں دے سکتے ہو زکات دا نام لگنا ضروری نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں زکات نہیں لینی بھوکے مر جاواں گے لیکن زکات دا پیسہ نہیں لونا اس وقت تو بچنے نے زکات دے پیسے تو کہ تسی انہوں ہدیہ کہتے تحفہ کہہ کے دے دیو تاکہ ان سحری افطار کا انتظام بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے یہ ضرور خیال رکھو اور رمضان مبارک کی آمد ہے لہذا اس ضرور ہونے کا تیار ہو جائے اپنا ذہن بنا لو جو ہی چند نظر آسی ایسی روزے بھی رکھاں گے نماز تراویح ادا کریں گے قرآن کی تلاوت کریں گے سونے محتے درود پاک پڑھیں گے ذکر اذکار کریں گے ایک ایک منٹ قیمتی نے ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے انہوں ضائع نہیں کرنا ورنہ کل قیامت علیہ پچھتاوا ہوئے گا پھر اللہ پاک سانو سب جانتے عمل کی توفیق عطا فرماوے آمین